الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم معزز سامعین کرام، پچھلے جمعہ آپ کے سامنے پردہ کیا چیز ہے اس بارے میں بات ہوئی، اور اس کا مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے 3 درجے، پردے میں 3 درجے ہوتے ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ جو انسان جس قسم کا بنا ہے، یعنی مرد ہے یا عورت ہے. عورت گھر کے لیے بنی گئی ہے اور مرد باہر کے لیے، باہر کے کام کاج کے لیے. عورت گھر کے کام کاج کے لیے بنی ہے اور اس کا سب سے حفاظت کی جگہ گھر، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. آپ گھر میں ہی رہو، گھر سے باہر نہ نکلو. ایسا خامخواہ میں چلتے پھرتے نہ پھرو جیسا جاہلیت کے زمانے میں کیا کرنا. اور دوسرا درجہ پردے کا یہ ہے کہ گھر کے اندر جہاں پہ خاص طور پر جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، وہاں پہ صرف شوہر یا بچے ہی نہیں ہوتے، وہاں پہ دوسرے مرد بھی ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں جیٹ، دیور وغیرہ بھی کہتے ہیں، ساس سسر بھی کہتے ہیں، یا ان کے بچے بھی کہتے ہیں. یہ سب ہے. تو ان سے کس طریقے سے پردہ کرنا اور ان کے سامنے کیا چیز کھلے رکھنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ النور کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ کس آدمی کے سامنے کس طریقے سے. تیسرا درجہ یہ ہے، چونکہ اسلام ہر کسی کا، ہر وقت کا، تا قیامت آنے والے انسانوں کی ضرورت کا
سوچتا ہے اس کے بعد بولتا ہے. تو قرآن نے یہ بھی کہا کہ تم اگر باہر نکلنے کی ضرورت پڑ جائے, گھر سے باہر جانے کی ضرورت پڑ جائے, تو اس وقت کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. دیکھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی بیوی سے کہہ دو, اپنی بیویوں سے کہہ دو, اپنے بچوں سے کہہ دو, اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. کیا فرمایا؟ وبناتک ونساء المؤمنین. اور اسی طریقے سے جتنے ایمان والی عورتیں ہیں نا, ان سب سے بھی یدنین علیہن من جلابیبہن. جب وہ باہر نکلے نا, یہ ڈھیلا ڈھالا کپڑا اپنے اوپر ڈال لے, ایسا کپڑا نظر آئے دوسرے کو کہ دوسرا دیکھے تو یہ سمجھے کہ یہ آ کر ہے نا شرم والی باحیا عورت ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. جب وہ لوگ پہچان لیں گے کہ یہ پردہ دار عورت ہے تو کوئی اس کے قریب نہیں آئے گا, کوئی اس کے قریب نہیں آئے گا, کوئی اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا, کوئی اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا. جو عورت جتنا کھلی رہتی ہے اتنا ہی آسان ہے مرد کو اس تک پہنچنا, اور جو عورت جتنا اپنے آپ کو پردے میں ڈھکی رہتی ہے اتنا ہی وہ اپنے آپ کو حفاظت کرتی ہے. جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں سے کہ عورت اگر 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر لے, رمضان کے روزوں کو رکھ لے, شوہروں کی اطاعت کرنے لگ جائے اور پردہ کرنے لگ جائے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی عورت جنتی ہے. ایسی عورت کون ہے؟ جنتی ہے, پردے میں رہنے والی عورت. یہ کون فرمائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. علماء نے اسی لیے فرمایا ہے کہ جو فرائض ہیں ان سب کے بعد جو فرض ہے وہ فرض ہے کہ عورت پردہ کرے. یہ بھی ایک فرض بھی ہے. یہ جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے ایسا چائس نہیں ہے, بلکہ پردہ فرض ہے. ہاں, جو عورت جتنا پردہ کرتی نا اتنا ہی اس کے اندر حیا. جو عورت جتنا پردہ نہیں کرتی اتنا ہی وہ بے حیا. یہ بات یاد رکھو. اگر باحیا عورت ہے تو پردہ کرے گی, پورے طریقے سے پردہ کرے گی, یہاں تک کہ سر کا, پیر کا. فرماتی کہ آج کی عورتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ آنکھوں کا بھی پردہ ہونا چاہیے, آنکھوں بھی کھلے نہیں رکھنا چاہیے, تاکہ اس کے سامنے ایک باریک کپڑا رکھ لیں کہ وہ چلتے ہوئے ہمیں پتھر مٹی کیا ہے وہ نظر آ جائے, بس اتنا کافی ہے. آنکھیں بھی کھلے نہ رکھیں. اتنی حیا دار عورتیں بھی ہیں آج سماج میں, کون عورتیں نہیں. تو میرے دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پردے کا حکم دیا. یہ آ کر انہیں صرف اسلام میں ہی نہیں ہے, جو بھی مذہب آسمانی مذہب ہے, جتنا جو آسمانی مذہب سے جڑا رہے گا نا وہ اتنا ہی اس کا فالوور رہے گا. یہ تو معلوم ہے کہ آسمانی مذہب میں آج کے وقت میں, آج کے زمانے کے لحاظ سے, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے کے بعد جو آسمانی مذہب محفوظ ہیں وہ دین ہے. دین کے سوا سارے مذہب مٹ چکے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو کوئی دین اسلام کے سوا دوسرا مذہب لائے لیکن اس کا مذہب, اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے. میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اسلام نے یہ کہہ دیا اور یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ دین اسلام کے علاوہ دوسرا مذہب قابل قبول نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ جو لوگ اپنے مذہب کے فالوور ہیں, جو ورجنل ہیں, وہ مذہب کے ورجنل ہیں, وہ لوگ آ کر رہنا جو ان کے مذہب کے لحاظ سے پورا پردہ کریں. جیسے آپ دیکھ لیجیے کرسچن عورتیں جو ان کی زبان میں کیا مدد کچھ کہتے ہیں نا, تو وہ سر سے لے کر پیر تک پورا پردہ کرتی ہیں.
اور اسی طریقے سے دوسرے عورتوں کو دیکھ لیجئے دوسرے مذہب کے، جیسے یہودی مذہب کے، کہ ان کے مذہب میں یہ ہے کہ عورت کے بال ہی نظر نہ آئے، اور آج ان کے مذہب میں جبکہ وہ بدل چکا، سب کچھ ہو چکا، پھر بھی آج بھی اس مذہب میں یہ عمل چل رہا ہے کہ بال نظر نہ آئے عورت، کوئی مرد نہ دیکھے اس کے بعد۔ یہ آسمانی مذہب ہے۔ ہاں جو آسمانی مذہب سے جڑے ہوئے ہیں، جو جڑے ہوئے نہیں ہیں، جو دوسرے فالوور ہیں، اس میں بھی جو لوگ حیادار ہیں وہ آ کر رہنا آج بھی اپنے آپ کو پردہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پردہ کرتے ہیں۔ مرد بھی پردہ کرتا ہے، ناف سے لے کر گڑگے تک، یہ کہاں بھی نہیں کھول سکتا۔ اسی طریقے سے عورتیں بھی سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخنوں تک پورے اپنا آپ کو ڈھکتی ہیں۔ یہ دوسرے قوموں میں بھی اور اسلام میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے کہ بہت ساری عورتیں آ کر نا اس کو پردہ کرتی ہیں۔ اچھا، میں یہاں پہ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے کہ ہم ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں کہ امام دوسرے خطبے میں یہ آیت ضرور پڑھتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ آخر کیا وجہ ہے؟ اس آیت کو ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ دوسرے آیتیں بھی ہیں، پڑھ سکتے تھے نا، بدل بدل کر پڑھ سکتے ہیں نا، جیسے بیان بدل بدل کر ہوتا ہے تو اسی طریقے سے آیتیں بھی بدل بدل کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ آیت ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ علماء نے فرمایا ہے کہ سارا قرآن کا نچوڑ صرف اس آیت کے اندر آ گیا ہے، کہ اس میں آ کر ہے نا 3 باتوں کا حکم کیا گیا اور 3 باتوں سے روکا گیا ہے۔ 3 باتوں کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آرڈر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم کرتے ہیں بالعدل، سب سے پہلے عدل۔ عدل کیا چیز ہے؟ عدل کیا چیز ہے؟ ہماری زبان میں عدل کا تو ایک انصاف آتا ہے، انصاف اس کا ایک وصف ہے، عدل کا ایک وصف ہے انصاف۔ پورا انصاف عدل نہیں ہے، بلکہ عدل وہ ہے جس کو جو چیز جس وقت میں پہنچنا ہے اس وقت میں پہنچ جائے، اس کو عدل کہتا ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کو عدل ایسا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں بھوک لگے تو کھانے کی ضرورت ہے، لیکن بچے کو بھوک لگے تو دودھ کی ضرورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچہ بنایا، تو اللہ تبارک پیدا جیسا ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً ماں کے چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتے نا، یہ اللہ کا کرشمہ ہے کہ جس کو اس وقت میں پہنچ۔ یہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ عدل کرتا ہے، لیکن ہم بھی ایسا عدل کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ عدل کرو، جس کو جو چیز پہنچنا ہے اس کو وہ چیز پہنچاؤ، جس وقت میں پہنچنا ہے وہ وقت میں پہنچے، اس میں ذرا برابر ادھر ادھر نہ ہو۔ اور دوسرا حکم فرمایا والاحسان، صرف عدل کر کے رہ جانا نہیں، احسان یہ ہے کہ دوسرا کوئی آ کر ہے نا تکلیف پہنچائے، دوسرا کوئی ہمارا حق پورا نہیں دے رہا ہے، پھر بھی ہمیں آ کر ہے نا درگزر کرے، ہمیں درگزر کرے، کوئی بات نہیں، احسان کرے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو آدمی جو کماتا ہے نا، صرف آدمی اپنے گھر کے بیوی بچوں پر ہی خرچ کرنا اور دوسری عورتوں پر نہیں، اور اپنے بیوی بچوں پر ہی اڑانا، دوسرے جو رشتہ دار ہیں ان پر نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب وہ کماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھ میں کمائی دیتا ہے، تو جیسے تم اپنی بیوی بچوں کا سوچتے ہو، اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کا، اپنی بھائی بہنوں کا، اپنے دوسرے رشتہ داروں کا جو کوئی ہے، ان سب کا بھی ہمیں آ کر رہنا خیال رکھنا ہے۔ اس کو اعطاء ذی القربیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم ہر جمعے میں ہم آ کر رہنا، یہ اللہ کا حکم ہم سنتے ہیں، کیا ہم یہ بھی کرتے ہیں؟ آج حقوق کا نام و نشان مٹ گیا،
کالا کہاں رہتے ہیں؟ بتاچ میں. کالا کس کو بولتے ہیں؟ بچے پوچھتے نہیں پوچھتے. اتنا ہمیں آ کر رہنا اپنے آپ کو الگ کر کے رکھا ہے کہ کمائی کے لحاظ سے ہم آ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے. ہم اس سب چیزوں کا ہم خیال رکھنا چاہیے. اپنے رشتہ داروں کا خاص طور پر ہم خیال رکھنا چاہیے. رشتہ داروں پر سب پر ہم خرچ کرنے کے بعد بھی ہمارے پاس پیسے ہیں یا رشتہ دار سارے مالدار ہیں تو اس وقت نام آتا ہے دوسرے پڑوسیوں کا جو قریبی لوگ ہیں ان لوگوں کا. ایسا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فحشا سے، فحشا اس گناہ کو کہتے ہیں جو دوسرے مردوں کے سامنے اپنے جو محرم رہتے ہیں ان کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے اگر کوئی عورت اپنے آپ کو نیم برہنہ کر کے دکھاتی ہے یا ان کے سامنے ڈانس کر کے دکھاتی ہے یا ان کے سامنے پارٹی کرتی ہے یا ان سے مل جل جاتی ہے یا یعنی ظاہر آنے والا گناہ، یہ سب آ کر رہنا فحشا میں داخل. صرف مرد ہی نہیں، صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ مرد بھی ایسا ہی ہے. کسی عورتوں کے ساتھ اگر مرد ایسا مل جاتا ہے تو وہ بھی آ کر رہنا اس میں شامل. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے. یہ غیر محرم عورتوں سے نہیں. قرآن نے ایک جگہ فرمایا، اس میں فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ جب تم سوال کرنا چاہتے ہیں کس سے؟ امہات المؤمنین سے. کون امہات المؤمنین؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں ہیں. کتنی پاک دامن بیویاں ہیں، وہ کتنی پاک دامن بیویاں ہیں. ان کا دل کتنا صاف شفاف ہوگا. وہ ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو من وراء حجاب، یہ پردے میں آ کر ان سے سوال کرنے کا حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ حضرات صحابہ جو گناہوں سے ایک دم محفوظ. جب گناہ ہم بھی گناہ کرتے ہیں، وہ بھی گناہ کرتے تھے، لیکن ہمارا اور ان میں زمین آسمان کا فرق. ہماری نمازیں چھوڑ گئی تو ہم نہ کچھ احساس نہیں ہوتا. ان کی نماز چھوڑ گئی تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر آسمان کا کون سا ٹکڑا کٹ کے میرے اوپر گر جائے. ایسا سمجھا کرتے تھے حضرات صحابہ. کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑتی، کبھی ان کے زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، ان کے نام تول میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ دوسروں کو وہ تجارت کرنا سکھاتے، کس طریقے سے کیا کرتے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جب سوال کرنا چاہتے ہیں تو ان سے پردے کے آڑ میں سوال کرنا چاہیے. میرے دوستو، آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. میرے دوستو، ہم جتنا پردہ میں اپنی عورتوں کو رکھیں گے نا، اتنا ہی ہماری عورتیں حیادار اور پاک دامن رہیں گی. اور اسی طریقے سے ہم دوسروں کی عورتوں سے، دوسروں کی بہن بیٹیوں سے جتنا ہم پردہ رہیں گے، اپنے آپ کو ہم پردے میں رکھیں گے نا، اسی طریقے سے ہماری بیویاں، ہماری ماں بہنیں بھی ہم اتنے پردے میں رہیں گی. یہ حضرات کے صحابہ نے یہ ماحول، یہ معاشرہ دیا تھا امت کو، یہ معاشرہ دکھایا تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کبھی کسی عورت کا، کسی غیر عورت کا وہ باز بھی میرے زبان سے نہیں سنو گے، نہیں دیکھو گے. زبان سے تو کیا، دل سے بھی محسوس نہیں کرو گے. اتنا پاک دامن حضرات صحابہ رہا کرتے. میرے دوستو، آج ماحول کہاں سے کہاں بگڑتا جا رہا ہے اور آج پردے پر واویلا مچا ہوا ہے. والفحشاء والمنکر، یہ فحشا ایک ایسا ہے کہ پردے میں رہ کر دوسرے مردوں کے سامنے گناہ کرنا، اور وہ منکر یہ ہے کہ ظاہری طور پر آ کر رہنا، گناہ کرنا.
عام مجمع میں آ کر گناہ کرنا، عام مجمع میں آ کے ڈانس کرنا، عام مجمع میں آ کر ہے نا گانا گانا، عام مجمع میں آ کر ہے نا نعت قوالی یہ سب پڑھنا، یہ سب آ کر ہے نا منکر میں شامل ہے، اس سے بھی اللہ نے روکا ہے۔ والبغض، صرف اتنا ہی نہیں، اور دوسری چیزیں یہ بھی ہیں والبغض کہ جس کا جو کیا ہے، جس کا جو حق ہے اس حق پر ڈاکہ ڈالنا، یہ بغض ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو ہم رب العزت مانتے ہیں، خالق و مالک مانتے ہیں، تو اس کا حق یہ ہے کہ ہم اسی کے سامنے سر جھکائیں، اسی سے مانگیں، اسی کے احکام کو ہم عمل کریں، اس کے ہر حکم پر ہم اپنا سر جھکا دیں۔ اگر کسی نے، اللہ نہ کرے، کسی نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کسی کی عبادت کی، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کسی کے سامنے جھکا، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کسی سے مانگا، یہ سب آ کر ہے نا بغض میں شامل۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 چیزوں سے روکا، 3 چیزوں کا حکم کیا، 3 چیزوں سے روکا۔ ایک کیا؟ عدل، دوسرا احسان، تیسرا رشتہ داروں پر ضروری خرچ، ان کی دیکھ بھال۔ اچھا، 3 چیزوں سے روکا، وہ کیا ہے؟ جو اندر اندر رہ کر گناہ جو کرتے ہیں، جیسے گھروں کے اندر ڈانس کرنا، گھروں کے اندر رہ کر ہے نا تو کیا گانا کرنا، یہ سب فحشا۔ منکر جو باہر تو ظاہری طور پر دوسروں کو دکھانا، اور بغض یہ جس کا حق ہے اس کا حق چھوڑ کر دوسروں کے سامنے اس حق کو جتانا اور اس کے حق پر ڈاکے ڈالنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، یہ نصیحت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ یہ عقل میں بھی، گویا عقل میں بھی بات آ رہی ہے ہمارے کہ یہ بات تو ہونا چاہیے، اور جس طریقے سے عقل میں یہ بات یہ کہتی ہے کہ جو با حیا آدمی ہو وہ اتنا ہی اپنے آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچاتا ہے، اور جتنا بے حیا ہو وہ اپنے آپ کو اتنے گناہوں پر اپنے آپ کو آگاہ کرتا ہے، اپنے آپ کو اس پر ہے نا پروموٹ کر رہا ہے، اپنے آپ کو پرچار کر رہا ہے، اپنے آپ کو سامنے کر رہا ہے کہ میں اتنے گناہوں میں شامل ہوں۔ تو ہمیں حیادار ہم بننا ہے، ہمارے عورتوں کے بھی ہمیں حیادار بنانا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم دوسری عورتوں سے، دوسری کی بہن بیٹیوں سے، دوسری کی عورتوں سے اپنے آپ کو ان سے روکے رکھو، تمہاری عورتیں پاک دامن بن کر رہیں گی، اتنا ہی عفت و پاک دامن وہ بن کر رہیں گی۔ تو میرے دوستو، صرف ہماری ہی بہن، ہماری ہی بیٹی، ہماری ہی ماں، ہماری ہی بیوی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے بھی، ان کی بھی ہے۔ تو ہمیں آ کر ہے نا اگر دوسری عورتیں ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم اپنے آپ کو، اپنے آنکھوں کی کیا ہے نگاہ کو ہم نیچے رکھیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنے آپ کو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ دو۔ عورتوں کو حکم کرنے سے پہلے مردوں کو حکم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور دوسری جگہ اس کی بات کی آیت میں عورتوں کو حکم کیا کہ صرف یہ مردوں کا حکم نہیں ہے بلکہ عورتوں کو بھی ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنے غض بصر، اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں، کہ مرد آ جائیں تو ایسا ہی چلا جائیں، یہ نہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں خلاصہ، آج کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو مرد جتنا باحیا ہوگا اتنا ہی وہ پردہ کرنے والا ہوگا، اور جو بے حیا، اور جتنا بے حیا ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، دونوں ایک، مرد اپنے طریقے سے کیا پردہ کرے گا، عورت اپنے طریقے سے پردہ کرے گی۔ جو مرد اور عورتیں جتنا بے پردہ ہوتے ہیں اتنا ہی وہ اپنے آپ کو بے حیا کر کے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہماری عورتوں کو حیادار بنا دے،
اپنی بیٹیوں کو بھی حیادار بنا دیں. اور آخر دعوانا ان الحمدللہ.